بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 293 ہے، 293، اور آج کا عنوان ہے خلفاء سیرت رسول پر چلتے رہے۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد خیر رضی اللہ عنہ قال سمعت علیا رضی اللہ عنہ یقول قبض اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم على خیر ما قبض علیہ نبی من الانبیاء علیہم السلام، ثم استخلف ابو بکر رضی اللہ عنہ فعمل بعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسنت نبیہ وعمر رضی اللہ عنہ كذلك، رواہ احمد۔ عبد خیر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے زیادہ بہترین طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان کی سیرت پر چلتے ہوئے کام کرتے رہے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے اور وہ ان دونوں حضرات کے طریقے اور سیرت پر چلتے ہوئے کام کرتے رہے۔ بزرگان محترم، یہ اثر، یہ حدیث جس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے بہترین طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، نہایت گہرا اور معنی خیز جملہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت، آپ کی وفات، آپ کا اس دنیا سے رخصت ہونا کسی انتشار یا خلا کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے لیے فوری طور پر خلافت کا نظام قائم ہو گیا۔ پیغمبر کام کرتے رہے، دین کو پھیلاتے رہے، آپ کے اس دنیا سے جاتے وقت انتشار نہیں رہا، امت منتفق ہوئی۔ ایک میدان، ایک ماحول، ایک سازگار اور خوشگوار ماحول پیغمبر نے اپنی پوری 23 سالہ نبوی محنت سے کر دیا، اور کوئی خلا پیغمبر نے یہاں نہیں چھوڑا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بعد امت کے لیے فوری طور پر خلافت کا نظام بھی قائم ہو جائے، ایسے افراد کو تیار کیا۔ ابوبکر صدیق جیسے افراد کو تیار کیا کہ وہ آپ کے بعد اس امت کے نظام کو سنبھال سکیں اور قیادت کا نظام قائم کر سکیں۔ ایک مرد کامل کے حوالے یہ قیادت سونپی گئی، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین ساتھی تھے اور آپ کے قریبی رفیق کار تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ جملہ کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ بہترین طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ کی رحلت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے قیادت کی نعمت سے محروم نہ ہونے دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کے بیان میں کیا ہوا، ایک اقرار اور اعتراف ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب محض صحابہ کے مشورے یا اجتماعی فیصلے کا نتیجہ نہیں، بلکہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی رہنمائی اور اللہ کی خاص مشیت کا گویا ایک عکس۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بننا اور ان کا اس بات پر فخر کرنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے طریقے پر چل رہے ہیں، اس امت کے لیے ایک نہایت عظیم دلیل ہے کہ اسلام کا سیاسی اور اجتماعی نظام تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے قریبی ساتھیوں کی راہ ہی وہ بہترین راہ ہے جو امت کو فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ بیان اپنے اندر کئی پہلو رکھتا ہے۔ ایک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں قیادت اور خلافت کا فوری قیام آپ کی امت کے لیے سب سے بڑا فضل رہا۔ دوسرا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول اس بات کی کھلی شہادت اور گواہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت، حضرت عمر فاروق کی خلافت دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کا ایک تسلسل تھی۔ آپ ہی کے طریقے پر وہ لوگ قائم رہے اور گامزن رہے۔ اللہ تعالیٰ ان حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔